عبارت ہمارے یہاں سے ہے کہ الدلیل الثانی النظام الکونی۔ یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ذاتیہ، ان میں سے پہلی صفت جو ہے وہ علم ہے اور دوسری صفت قدرت ہے، اور قدرت کے اوپر ہمارے دلائل جو ہیں وہ جاری ہیں، وہ بھی عقلی دلائل۔ پہلی دلیل فطرت یہ تھی کہ ہر انسان کی فطرت اور اندر کی آواز ہے کہ ایک کوئی بڑی ذات ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے قدرت رکھتی ہے، اور یہ آواز ہر انسان کے اندر موجود ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو۔ اگرچہ یہ پریکٹیکلی بالفعل آواز اس کی نہ بھی آ رہی ہو، لیکن بعض وقت حالات ایسے بنتے ہیں، مشکل ترین حالات، تو اس وقت کم از کم یہ اندر کی آواز آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دلیل فطرت ہوگی۔ دوسری دلیل النظام الکونی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کو جو ہے وہ دلیل بنایا جائے گا کہ یہ جو نظام اور سیٹ اپ ہے، جیسے یہ دلیل بنتا ہے کہ اس کا جو منظم ہے وہ علم والا ہے، ایسے ہی یہ دلیل بنتی ہے کہ اس کا جو منظم ہے، انتظام کرنے والا ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اس کی قدرت بڑی وسیع ہے، وگرنہ وہ اس طریقے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا نظام جو ہے وہ نہ بنا سکتا۔ تو لہٰذا جہاں یہ بات علم کو بتاتی ہے وہیں یہ بات قدرت اور طاقت کو بھی بیان کرتی ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے، اسی کو کیا ہے عبارت کے اندر سے ہم لے کر آتے ہیں۔ النظام الکونی قد عرفت فی ما مضی، جو گزشتہ بحث ہے اس میں آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ ان المعلول یکشف عن وجود علت اوجدتہ، کہ جو معلول ہے، جب بھی آپ کسی معلول کو دیکھتے ہیں تو یکشف، وہ پردہ اٹھاتا ہے، کشف کرتا ہے کہ عن وجود علت، کہ ایک ایسی علت موجود ہے کہ اوجدت ہو، جس نے اس معلول کو ایجاد کیا ہے۔ وَأَنَّ خصوصیات المعلول تکشف، اور ادھر آپ پھر معلول کی خصوصیات کو دیکھیں، اس کے نظم و ضبط کو دیکھیں اور اس کے اندر دقت کو دیکھیں، ایک سیٹ اپ کو اس کے اندر دیکھتے ہیں جب، تو تکشف تو یہ پردہ اٹھاتی ہے کہ ان خصوصیات علت ہی، کہ اس کی علت کی بھی کچھ خصوصیات ایسی ہوں گی کہ جس خصوصیات کی بنیاد پہ معلول کے اندر اس طرح کی کیا ہے صفات اور خصوصیات اور اس طرح کا سیٹ اپ پیدا ہو رہا ہے۔ وَنَحْنُ نَرَى، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان الکون المحیط بنا المعلول للہ سبحانہ علی درجۃ ہائلۃ من العظمۃ، کہ یہ جو کائنات ہے المحیط بنا، کو جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے معلول بنتی ہے، اللہ کی ذات علت اور یہ کائنات کا معلول، اعلیٰ درجۃ ہائلۃ من العظمۃ، اگر اس کو آپ عظمت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اعلیٰ درجۃ ہائلۃ، بہت ہی عظیم جو ہے وہ درجہ کے اوپر ہے، یعنی اس کی اگر آپ عظمت اور اس کی جو زیادہ جو پھیلاؤ ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسا عظیم جو ہے وہ درجہ ہے، عظیم وسعت ہے کہ اس تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ والاتساع وضخامت، یعنی اس کی جو وسعت ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ایسا ہے کہ التی لا توصف، جس کو بیان ہی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اب زمین سے باہر اگر نکلیں اور ستاروں اور سیاروں کی دنیا میں جائیں، کہکشاؤں کی دنیا میں جائیں، تو وہ آخری جو اینڈ ہے اس تک تو ابھی تک انسان پہنچ ہی نہیں سکا، یعنی اتنی اس کے اندر کیا وسعت موجود ہے۔ وفیہ موجودات لطیفۃ مجردۃ، اور اسی کائنات کے اندر ایسے موجود بھی ہیں کہ جو لطیف ہیں۔ لطیف اور مجرد موجودات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مادہ سے خالی ہوتے ہیں، کہ جس کا بظاہر ہمیں مادہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، ایسے موجودات بھی ہیں کہ جو مادہ نہیں رکھتے۔ اور وہ مخلوقات متناہیۃ، اور ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ متناہیۃ فی الدقت والصغر، کہ جس کے اندر دقت اور جو چھوٹا پن ہے اس میں وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، جس کو ہماری آنکھیں اور ہماری جو مشینیں ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ جتنی دقیق سے دقیق اور چھوٹی سے چھوٹی ہیں اس کے اندر بھی ایک دنیا پوری کی پوری، پورا ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر۔ وہی مع ذلک علی غایۃ النظم والانضباط، یعنی اس کے باوجود کہ وہ چھوٹا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی نظم اور انضباط جو ہے، جو سسٹم ہے اس کے اندر، جو سیٹ اپ ایک اندر ہے، وہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، فی غایت النظم، یعنی نظم کی بھی ایک انتہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جب آپ اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، پھر اس کے اندر آپ نظم و ضبط کو دیکھ رہے ہیں، فیکشف ذالک، تو یہ بات کشف کرتی ہے کہ ان کون خالق ہی قادرا باجل قدرت، کہ اس کا جو خالق ہے وہ ایک ایسی قدرت رکھنے والا ہے کہ باجل قدرت، کہ جو عظیم ترین قدرت ہے، جلیل ترین اور بہت ہی عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی بڑی قدرت نہ ہو تو وہ اتنی بڑی کائنات کیسے بنا سکتے ہیں؟
وَإِذَا لَاحَظْتَ، اور جب آپ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ أَنَّ خَالِقَهُ هُوَ الْمُدَبِّرُ لَهُ، کہ اس کا جو خالق ہے وہ اس کا مدبر بھی ہے. اب صفت مدبر کے اوپر جب بات ہوگی تو اس کا نظم و ضبط بھی چلانے والا ہے، کما سیاتی کا، جیسے کہ یہ بات آپ کے پاس ہے کی، تو یظہر لک عظیم قدرتہ و جبروتہ، تو پھر تو یہ بات آپ کے لیے مزید ظاہر ہو جائے گی کہ اس کی قدرت بھی عظیم ہے اور اس کی جو جبروت اور غلبہ ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے، کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. مدبر کیا مطلب؟ جو منظم کرتا ہے، ادارے کو چلاتا ہے، تو اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، کوئی چیز نظم و ضبط سے ہٹ نہیں رہی، اسی کے ماتحت ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہ دوسری دلیل ہے کہ کائنات کی وسعت، اس کے نظم و ضبط کا چلنا، اس کا کنٹرول میں رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جو منظم کرنے والا ہے وہ بڑی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، کہ جو ساری چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتی، اور کوئی نظام اس کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا، کوئی چیز ٹوٹ نہیں سکتی اس کے نظام کو اور اس کی قدرت کو چیلنج کرتے ہوئے. یہ دوسری دلیل ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا الدلیل فی الکتاب والسنہ، یہ جو دلیل ابھی ہم نے دی ہے کہ کائنات کی وسعت اور یہ نظام، کہتے ہیں یہ کتاب و سنت میں بھی یہ چیز موجود ہے. قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ نے جو ہے وہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر زمین سے اسی کی مثل بہت ساری چیزیں پیدا کی، اور اللہ کا امر اور جو اس کا معاملہ ہے، اس کی جو شان ہے وہ اسی کے درمیان نازل ہوتی ہے. اور یہ سارا اس لیے ہے کہ لتعلموا، تاکہ تم یہ بات جان لو، یعنی اس کائنات کی وسعت کو تم دیکھو، آسمانوں اور زمین کو، اور اللہ کے امر کو جب تم دیکھو، تاکہ تم جان لو کہ اعلیٰ کل شیء قدیر، کہ وہ ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی قدرت سے باہر ہو. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر چیز کا اس کا علم بھی کیا احاطہ کیے ہوئے ہے. فَهَذَا الْخَلْقُ الْعَظِيمُ وَتَدْبِيرُهُ، تو بس یہ جو عظیم خلقت ہے وتدبیر، اور اس کو منظم طریقے سے جو چلانا ہے، اس کا جو تدبیر کرنا ہے، دالان، یہ دونوں دلیلیں بنتی ہیں، دونوں دلالت کر رہے ہیں کہ علی ان اللہ تعالی قادر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، وسعت قدرتہ کل شیء، کہ اس کی قدرت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو کیا ہے پھیلے ہوئی ہے. وعالمًا، وہ ایک ایسا عالم ہے کہ احاط علمہ بکل شیء، یعنی یہی دلیل کیا ہے اس کے علم کی بنتی ہے، کہ اس کے علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین اسلام کے بھی یہ ارشاد انہوں نے نقل کیا جو نہج البلاغہ سے ہے، کہ وَأَقَامَ مِن شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى لَطِيفِ صَنْعَتِهِ وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ مَنْ قَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَمُسَلِّمَةً لَهُ. وَأَقَامَ، یعنی اس نے قائم کیے، من شواہد البینات، ایسے شواہد کے جو بینات ہیں، جو بڑے واضح ہیں، واضح قسم کے شواہد اس نے قائم کیے، علی لطیف صنعتہ، اپنی جو صنعت کی باریکیوں کے اوپر اور اپنی قدرت کی عظیم ہونے کے اوپر، اس نے ایسے شواہد قائم کیے ہیں کہ من قادت لہ العقول، کہ جس کے لیے عقول پیروی کرتی ہیں، یعنی عقول ان شواہد کو مان لیتی ہیں. انقادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو قبول کر لینا، اس کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا. تو عقول جو ہیں وہ ان شواہد کو مان لیتی ہیں، اور معترفتاً بہی، اور اس ذات کا اعتراف کرتے ہوئے، مسلمتاً لہ، اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے. تو اس ذات کا اعتراف کرتے ہوئے، اسے تسلیم کرتے ہوئے، یہ ایسے شواہد ہیں کائنات کی عظمت کے کہ جو عقل ہے، انسانی جو عقل ہے، وہ اس کو مانے بغیر اور اس کے اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتی. فہذا الخلق العظیم بینات، یہ جو عظیم قدرت ہے یہ وہ بینات ہیں، یہ وہ واضح طور پہ گواہیاں ہیں، وہ شواہد ہیں کہ اقام اللہ تعالیٰ کے، جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، لتشہد علی عظیم قدرتی، تاکہ یہ گواہی دیتی رہیں کس کے اوپر؟ اس کی قدرت کی عظمت کے اوپر. وقال الامام صادق علیہ السلام کیف احتجب عنک من اراک قدرتہ فی نفسک، کیف احتجب عنک، کہ وہ ذات تو اس سے کیسے چھپ سکتی ہے، وہ ذات تم سے کیسے چھپ گئی، کہ من اراک قدرتہ، کہ جس نے اپنی قدرت دکھائی ہے، فی نفسک، خود تمہارے اندر، خود تمہارے اندر جو اپنی قدرت دکھلا رہا ہے، تو وہ تو اس سے کیسے چھپ سکتا ہے اور تم کیسے اس تک نہیں پہنچ پا رہے. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ایک موضوع یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ اس کی قدرت کی جو ہے وہ کتنی وسعت ہے. تو یہاں پہ جو مصنف جس چیز کو بیان کریں گے کہ جو چیزیں محال ہوتی ہیں ذاتی طور پہ، مثال کے طور پہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بھی سوال پوچھے جاتے تھے کہ ایک چھوٹا سا انڈا ہو اور انڈے کے اندر کیا ہے، اللہ پوری کائنات کو کیا ہے داخل کر دے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اہل بیت کیا فرماتے تھے کہ یہ لا شیء، یہ کوئی چیز نہیں ہے ہونے والی کہ اللہ اس کے اوپر قادر ہو.
یا بعض لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق کیا جواب دیتے تھے کہ بھئی دیکھو تمہاری آنکھ جو ہے وہ چھوٹی ہے، تو چھوٹی آنکھ کے ذریعے سے تم اتنی بڑی چیزوں کو اور پورے ماحول کو دیکھ رہے ہو، جب چھوٹی آنکھ سے تم اتنی بڑی چیزیں دیکھ رہے ہو اس کے اندر سما رہی ہیں، تو چھوٹے انڈے میں کائنات کیوں نہیں سما سکتی؟ تو کچھ لوگوں کو اس طریقے سے جواب دیا جاتا تھا تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ کچھ زیادہ جو دقیق ہوتے تھے ان کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ ھذا لا شیء، کہ جو تم سوال پوچھ رہے ہو، جو تم فرض کر رہے ہو، یہ شے ہے ہی نہیں، یہ لا شے ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ لا شے کیا مطلب؟ جو چیز محال ہوتی ہے اسے کیا ہم شے ہی نہیں کہتے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کہیں کیا کہیں کہ اللہ کیا اس بات پہ قادر ہے کہ انسان کا وجود دے بھی اور انسان کا وجود نہ بھی دے ایک ہی ٹائم پہ چیز ہو اور ایک ہی چیز پہ چیز نہ بھی ہو؟ کیا اللہ قادر ہے کہ دو ضدوں کو ایک ہی چیز کے اندر جمع کر لیں کہ ایک چیز کالی بھی ہو اور اسی ٹائم پہ وہ چیز کیا ہو، سفید بھی ہو؟ یا اسی طریقے سے اندر جو ابھی مثال دی کہ ظرف جو ہے وہ چھوٹا ہو اور مظروف کیا ہو جی، وہ بڑا ہو؟ تو یہ بہت ساری محال چیزوں کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی قدرت کی وسعت اس کو شامل نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت وسیع ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن خود وہ جو چیز ہے اس کے اندر کیا ہے، وہ ہم کیا کہتے ہیں، خود چیز ہونے والی نہیں ہے۔ جو اسے کیا کہتے ہیں عربی میں، جو قصور ہے نا، جو کمی ہے، وہ کمی جو ہے وہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، کوئی نقص یا کمی، خود اس چیز کے اندر کیا ہے، کمی ہے کہ وہ چیز ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کی عرفی مثال مصنف نے دی کہ ایک ماہر درزی ہے جو ہر قسم کا کپڑا سی سکتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہاں بھی تم واقعاً ہر چیز سی لیتے ہو، کپڑے وغیرہ سی لیتے ہو؟ کہ بالکل سی لیتے ہوں۔ تو اس کو پتھر لا کے دیتے ہیں بڑا کہ تم اس کو جو ہے وہ سیو، اس سے کپڑا جو ہے سی کے دو، تو وہ کیا کہتا ہے، پتھر کوئی سینے والی چیز ہے، اس کو جو ہے وہ نہیں سیا جاتا، تو اس سے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے پاس دیکھو جی سینے کی قدرت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہ بھی جو چیزیں مشین کے اندر نہیں آتی، سل نہیں سکتی، ان کو کیا سیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے یعنی آپ مثالیں لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس بندے کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، خود کہا جاتا ہے کہ جو چیز آپ لے کر آ رہے ہیں وہ چیز ہونے والی نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے، کمی ہے۔ تو لہٰذا پہلے مرحلے پہ ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ کی قدرت وسیع ہے، ہر چیز کے اوپر ہے، اور جب یہ سوال ہوگا کہ یہ پھر محال کم اللہ کر سکتا ہے، تو ہم جواب کیا دیں گے کہ اللہ کی طرف سے قدرت میں کوئی ایشو نہیں ہے، خود یہ محال کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو پہلے آپ شاید تو بنائیں، ایک ایسا فرض تو کریں کہ جو ہونے والا ہو، جو شاید آپ اسے بنا نہیں پا رہے، جو ہونے والی چیز بنا نہیں پا رہے، تو پھر اللہ اس چیز کو کیسے انجام دے؟ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ خود جو کمی ہے، جو خامی ہے، جو نقص ہے، وہ اس چیز کے اندر ہے، اللہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی نقص اور کسی قسم کی قدرت کے اندر کمی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے مصنف یہ بحث کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن مومن کو جو ہے وہ کس میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے؟ نیک انسان ہے اس کو جہنم میں ڈال دے، کیا اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے؟ آپ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، مصنف کیا دیں گے، اللہ تو قادر ہے، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کی حکمت کے خلاف ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، حکیم بھی ہے، وہ حکمت کے خلاف کام نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ تو نفی نہیں ہو جاتی کہ اللہ کی ذات قادر ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا نہیں ڈال سکتا نا، دیکھو ہم کہیں ڈال سکتا ہے بھائی، وہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر، تو اللہ کی ذات ظلم نہیں کرتی، ظلم ایک نقص ہے، نقص اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی وسعت کی کیا کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طریقے سے مصنف ایک اور پوائنٹ کو لکھیں گے کہ جو مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ کام اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے اور یہ کام کیا تھوڑا مشکل ہے، یہ سارا دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا پہاڑ جو ہے وہ بنانا فرض کریں، اتنی بڑی چیز بنائی جا رہی ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا، مشکل ہوگا، اور چھوٹی موٹی ایک اینٹ بنا دینا، وہ اینٹ بنانا کیا ہے، آسان ہے، وہ جلدی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی قدرت کے اندر اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے جس میں آپ حد بندی لگائیں کہ یہ والے کام اس کے لیے آسان ہے اور یہ والے کام کیا اس کے لیے تھوڑے مشکل ہیں، اس کے لیے ہر چیز کیا برابر ہے۔ اس کی مصنف کیا دیتے ہیں کہ یہ جو ہم حد بندی لگاتے ہیں نا کہ یہاں تک آپ کی قدرت آسانی سے چل جائے گی، یہ کام آپ آسانی سے کر لو گے اور پھر یہ کام آپ آسانی سے نہیں کر سکو گے، تو وہ جو حدیں آ رہی ہیں نا، جو آپ کی قدرت کو محدود کر رہی ہیں، اس حد کے پیچھے کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہیں۔ جیسے اگر ایک چیز کو آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ کے جسم کی طاقت کیا ساتھ نہیں دے رہی، وہ بڑی چیز آپ نہیں اٹھا پا رہے، تو جسم کی طاقت کا نہ ہونا وہ معنی بن جائے گا کہ آپ کی قدرت کیا وہاں پہ نہیں چلے گی۔ یہ ایک کام زیادہ مشکل کیوں ہو گیا کہ وہاں پہ کیونکہ جسم کی طاقت تھوڑی ہے اور اس کام کے لیے کیا بہت زیادہ طاقت چاہیے، تو لہٰذا وہ ایسے ایسا کر کے کام کیا جائے گا، تو وہ چونکہ طاقت ہی تھوڑی ہے تو اس وجہ سے اس چیز پہ کیا ٹائم لگ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حد بندی آپ لگا رہے ہیں نا کہ یہ کام جلدی ہو جائے گا، آسانی سے ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گا، اس کے پیچھے ایک نقص کھڑا ہوا ہے، وہ جسمانی نقص ہے، قدرت کی محدودیت ہے۔ تو اللہ کے اندر تو کسی قسم کا کوئی نقص ہے ہی نہیں،
وہ تو ذات کیا ہے، واجب الوجود ہے، اس کے اندر تو کوئی حد بندی ہے ہی نہیں کہ بھئی یہ کام اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کیا ہے یہ قدرت کی یہاں پہ ایک حد لگ گئی ہے۔ اس کے لیے جب کوئی حد نہیں ہے، کوئی چیز اس کو معین کرنے والی نہیں ہے، کسی قسم کے اس کے اندر نقص نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، تو جب آپ نقص کی آپ نفی کر دیتے ہیں، احتیاج کی نفی کر دیتے ہیں، حد کی نفی کر دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے کام اس کے لیے زیادہ آسان ہیں، اس پہ وہ زیادہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ والے کام کیا ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہیں اور اس کے اوپر کیا ہوگی، ایسی باتیں پھر بے معنی ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ باتیں آپ وہاں پہ کرتے ہیں جس کی قدرت کی آپ کیا لگا رہے ہوتے ہیں، حد لگا رہے ہوتے ہیں، جس کو معین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام، یہ اس طرح کے کیا ہے تصورات نہیں رکھ سکتے کہ اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے اور یہ کام کیا ہے مشکل ہے۔ تو اللہ کی اس لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے یہاں کسی بات کی کیا حد نہیں ہے، لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ جی میری زندگی بھی جو ہے وہ اس کو اللہ لگا دے، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو ہے وہ شارٹیج چل رہا ہے، بیلنس کا ٹھیک ہے، اللہ حاض باللہ من ذالک کا، تو لہٰذا ہم اپنی زندگی دیں گے تاکہ جو ہے نا اللہ ادھر سے ریپلیسمنٹ پورا کر دینا، تعداد تھوڑی ہوگی ہے نا ایج کی، تو یہ چیزیں آپ نہیں کہہ سکتے۔ یا اسی طریقے سے جو وہ ایک بحث کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے عمل کا ثواب ہدیہ کریں گے تمام مومنین کی طرف، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، اچھا تمام مومن کی طرف میں ہدیہ کر رہا ہوں تو پھر میرا ثواب تھوڑا نہ ہو جائے کہیں پہ، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے یہاں کو کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ تھوڑا ثواب دینا زیادہ دینا اس کے لیے سب برابر ہے۔ جب اللہ کی قدرت کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی حد ہے ہی نہیں، تو یہ جو ہم اپنی طرف سے کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ دوسروں کے لیے قرآن مجید پڑھ دیا تو پھر میرا ثواب تھوڑا کہیں نہ ہو جائے، یا اگر فقط میں نے اپنے والد مرحوم کو ہدیہ کیا ہے، ساتھ دوسرے کو میں ہدیہ کر دوں گا تو والد مرحوم کا کہیں تھوڑا نہ ہو جائے ثواب، ٹھیک ہے، اگر 2 بندوں کو کر دیا ساتھ باقی مومن کو شریک کر دیا تو کہیں تھوڑا نہ ہوتا جائے نظام، ٹھیک ہے۔ جب تھوڑے کی حد نہیں ہے تو آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سب کو ہدیہ کریں، سب کو جو ہے وہ اللہ عطا کرے گا، اس کی جو ہے وہ قدرت میں کوئی حد تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو انسان کے ذہن میں تھوڑے چیزیں آ جاتی ہیں وسوسے ٹائپ کی، وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں، کیونکہ انسان دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں اور دنیا میں جو عطا کرنے والے ہیں ان کے اندر چونکہ حد بندی ہوتی ہے، ان کے سٹاف کی حد بندی ہوتی ہے، ان کی قدرت کی حد بندی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ چلو بھی ہمیں زیادہ پیسہ نہ دو، وہاں پہ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن اللہ کی نسبت سے یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے، ادھر تو کوئی حد کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ حد کا تصور نہیں کر سکتے، اس کی قدرت وسیع ہے، تو پھر آپ ثواب کے مسئلے میں بھی کوئی آپ تصور نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا اس میں کہنے میں آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے اور دل نہیں مان رہا کہ یہ میں کیسے کر دوں کہ جی اپنے والد مرحوم کے علاوہ باقی کو بھی ثواب ساتھ دے رہا ہوں، کہیں تھوڑا نہ ہو جائے ثواب، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ذہن میں رچی بسی ہوئی ہیں وہ اللہ کی قدرت کی معرفت اور اس کی جو وسعت ہے وہ بھی دل میں بیٹھی نہیں ہے، وگرنہ اگر اللہ کی قدرت کی معرفت دل میں بیٹھ جائے تو اصلاً یہ دل کے اندر یہ خیال تک پیدا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، خیال تک اس کے اندر یہ جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں ثواب تھوڑا نہ ہو جائے اگر میں دوسرے کو ساتھ رکھوں گا، یا یہ میں کہوں گا کہ اللہ اس سے میری زندگی لگا دے، تو میں اپنی زندگی دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تو کہیں جو ہے وہ اللہ کے پاس ہو سکتا ہے کوٹا نہ ہو پورا اس کو لگانے کا، اس طرح کی جو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں یہ فقط اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ میرے دل کی جو کیفیت ہے اللہ کی قدرت کے متعلق وہ واضح نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو مصنف یہاں پہ چیپٹر کا جو عنوان باندھ رہے ہیں کہ سعت قدرت تعالیٰ کہ اللہ کے جو قدرت کی وسعت ہے اس کی کوئی آپ حد لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ حد اس کی لگائی جاتی ہے کہ جو واجب الوجود نہ ہو، ممکن الوجود ہو، اس کو آپ حد لگا کے آپ فوکس کریں گے، تو اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی کوئی حد آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ وہ خدا کا سیٹ اپ ہے نا، نظام ہے کہ خدا جو ہے نا بچہ بناتا ہے 9 مہینے کے اندر نا، ٹھیک ہے، اس نے ایک نظام رکھا ہے، سیٹ اپ رکھا ہے تاکہ اس نظام کے ذریعے سے لوگوں کو بتلائے کہ ہر چیز میں نے ایک قانون کے تحت رکھی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جو ہے نا ایک چیز کو ڈائریکٹ نہیں بناتا معجزے کی طرح سے، معجزے کی طرح سے بناتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ وہ جو چیز رکھتا ہے وہ ایک سیٹ اپ اور نظام کے ساتھ رکھتا ہے۔ پہلے مثلا وہ زمین بنایا گیا بہت گرم ہوگی، اس کے اندر پانی کا وجود نہیں ہوگا، پھر اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوگا، پھر اس طریقے سے اللہ چیزوں کو جوڑتا ہے، ایک نیچر کو کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نظام ایسے بناتے ہیں، تو نظام ایسے ہی ہر جگہ پہ ایسے، انسان کا بڑا ہونا، بچے کا پیدا ہونا، کوئی کسی جانور کا بچہ 2 سال میں پیدا ہو رہا ہے، کسی کا سال میں، کسی کا 6 مہینے میں، یہ سیٹ اپ سارا نظام بنایا ہوا ہے، زمین کیسے پیدا ہو رہی ہے، سورج کیسے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی کیشیں کیسے بن رہی ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کیسے جڑی ہوئی ہے، کیسے چیزیں بنتی جا رہی ہیں، یہ اللہ نے خود یہ سیٹ اپ اس طریقے سے بنا دی ہے، اور ابھی سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ مزید چیزیں بھی کریٹ ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں، وہ ایک چیز سے دوسری چیز بن رہی ہے، دوسری سے تیسرا سیارہ بن رہا ہے،
اور بھی جو سورج کے نظام ہے، فقط ایک تو یہ ہمارا سورج ہے نا، ایک اور بھی سورج ہیں، اور بھی بہت سارے سورج ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک یکساں نظام ہوتا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، مزید کیا ہے آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک منظم چیزوں کو بنایا، ایک نظام اور سیٹ اپ کو بنایا تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو سکے کہ وہ ذات بڑی قدرت والی ہے اور علم والی ہے، حکمت والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت اور مرضی یہ تھی کہ یہ چیز ایک نظام کے تحت بنے، ٹھیک ہے، نظام کے تحت بنے، ایک قانون اس کے اندر چلے، اللہ کی یہ مرضی تھی۔ جب اللہ کی یہ مرضی تھی تو پھر ظاہری بات ہے اس کے لیے دن بھی معین ہوں گے، ٹائم بھی لگے گا، سارا سیٹ اپ وہ بنے گا، واضح انشاء۔ اچھا، وہ اس کی واقعات وغیرہ بھی ہیں نا کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ اس تربوز کو کیا فوراً بنا سکتا ہے، تو میں کہا بھی بیج لگاؤ گے تو ٹائم لگے گا بنانے کے اوپر، فوراً ہے کہ اللہ کے نظام ہی ایسے، اس نے سیٹ اپ ایسے کریٹ کیا سارا۔ اب وہ جو معجزے مانگتے ہیں تو وہ پھر الگ بحث ہے، انبیاء بعض کا معجزہ دیتا ہے اگلے کو کیونکہ وہ اس کی ذہن اسی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، بعض کا معجزہ نہیں دیا جاتا اسے، معجزات کی بحث الگ ہے۔ اچھا، یہ عبارت کے اوپر آ جائیں کہ لا ینبغی ان یشک کا، اس میں شک کرنا مناسب نہیں ہے، بعد ما قدمنا ہو، جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے دلائل ذکر کیے، تو لا ینبغی، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ فی انہ تعالی تام فی قدرت ہی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تام ہے، مکمل ہے اپنی قدرت میں، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کرتی، وکیف یکون، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ من خلق هذه الانظمۃ العظیمہ، کہ جس نے اس عظیم نظاموں کو خلق کیا، والارواح اللطیفہ، اور لطیف اور بے مادہ ارواح کو خلق کیا، والابدان المعقدہ، پیچیدہ سسٹم رکھنے والے بدنوں کو خلق کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ عاجزا عن شیء من الاشیاء، کہ وہ کسی بھی چیز سے عاجز آ جائے، کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ اللہ اس کام سے عاجز ہے، اللہ ہر چیز کی کیا ہے قدرت رکھتا ہے۔ ولیکن زیادتاً فی البیان، لیکن اس بیان کو مزید واضح کرنے کے لیے اور بیان مزید آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان المانع المتصور، کہ جو چیز مانع آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کی قدرت کو محدود کرے گی، کہ وہ مانع کہ من تعلق قدرت تعالی علی شیء من الاشیاء، کہ اب یہ جو اللہ تعالی کی قدرت ہے نا شیء من الاشیاء، وہ اس چیز کے اوپر نہیں آ سکتی، اس کے لیے آپ معنی جو تصور کریں گے لا یتجاوز منشأ واحد من الامور التالیہ، اس معنی کا جو سبب ہے نا وہ ان تین امور میں سے کیا کسی ایک سے خارج نہیں ہوگا، کہ ایسا آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ والا کام نہیں کر سکتی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے کہ ان لا یکون ھذا الشیء ممکنا بالذات، کہ وہ جو چیز ہے وہ ممکن بالذات ہی نہیں ہوگی، وہ چیز دائرہ امکان میں نہیں ہوگی، بل یکون ممتنعا بالذات، بلکہ وہ چیز کیا ہے بالذات ہی کیا محال ہے، وہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کیا ہے اجتماع النقیضین، نقیضین کو کیا جمع کر دینا، ایک چیز بڑی بھی ہو ایک چیز کیا ہے چھوٹی بھی ہو، یعنی زمین بڑی بھی ہو اور زمین کیا ہے چھوٹی بھی ہو، یہ فرض کر لیں۔ اور اسی طریقے سے کیا فرض کریں کہ وقون ظرف اصغر من المظروف، کہ ایک جو ظرف ہے وہ کیا ہو چھوٹا ہو، اور مظروف جو چیز اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے وہ چیز کیا ہو بڑی ہو، ٹھیک ہے، 1 کلو والے برتن میں کیا ہے 10 کلو والی چیز ڈالیں یوں کر کے۔ دوسرا کیا ہے کہ ان تکون ہناک قوت مزاحیۃ، دوسرا آپ کیا کہیں گے کہ اللہ، پہلا تو کیا ہوگا نا کہ کیونکہ وہ چیز کیا محال ہے تب بھی اللہ کی قدرت وہاں پہ نہیں چل رہی، دوسرا تصور کیا کریں گے کہ ان تکون ہناک قوت مزاحیۃ، کہ یہاں پہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو برابر ہے، جو اللہ کی اس قوت کو روکنے کے لیے نا ایک برابر کی قوت موجود ہے، کہ مانعۃ من نفوذ قدرت ہی، کہ جو اللہ کی قدرت کو نافذ کرنے سے کیا ہو گئی ہے مانع ہو گئی ہے، یعنی اللہ چاہ رہا ہے کہ اس قدرت کو نافذ کرے لیکن آگے جو چیز آ رہی ہے نا رکاوٹ آ رہی ہے، وہ اللہ کو کیا روک کے رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کی قدرت کو نافذ نہیں ہونے دے رہی، یہ دوسرا تصور ہو جائے گا معنی کا۔ تیسرا کیا ہے کہ ان تکون ذاتہ غیر متساویۃ بالنسبۃ للاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ چیزوں کی نسبت سے برابر نہیں ہے، ذات کے طور پہ دیکھا جائے، بعض چیزوں کی نسبت سے ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ان چیزوں کی نسبت سے تو اللہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قوت رکھنے والا ہے کیونکہ یہ کام بڑا آسان ہے، اور بعض چیزوں کی نسبت سے دیکھیں تو آپ کہیں گے نہیں یہاں پہ اللہ کی ذات جو ہے نا تھوڑی قوت والی ہے، تو لہٰذا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا کام اللہ کیوں نہیں کر پا رہا، آپ کہیں گے کیونکہ یہاں پہ اللہ کی قوت کیا ہوگی تھوڑی ہوگی ہے، باقی جگہوں پہ اللہ کی قوت کیا تھی بہترین تھی، زیادہ تھی۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ اشیاء کی نسبت سے اس کی ذات کیا ہے برابر نہیں چل رہی، وذالک کا یہ مثال، تو آپ اس کو کیسے فرض کریں گے، آپ یوں کہیں کہ بان تکون بالنسبت الی بعض یا اقوى وعالم، کہ بعض اشیاء کی نسبت سے اللہ کو کیا بنائیں زیادہ اقوی بنائیں، کہ زیادہ جی اللہ قوی ہے زیادہ علم رکھنے والا ہے، مما ہی بالنسبت الی الاخرى، جبکہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کی نسبت سے آپ دیکھیں تو وہاں پہ زیادہ قدرت والا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، جیسے انسان ہوتے ہیں کہ کسی کا زیادہ علم رکھتے ہیں، کسی کا تھوڑا. پہلے والا آپشن آپ کا صحیح ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جو محال چیز ہے اس کو نہیں بنا سکتی بھی، ٹھیک ہے. وَلَكِنَّهُ لَا يَرْجَعُ، لیکن یہ بات اس طرف نہیں پلٹتی کہ اِلَىٰ قُصُورٍ فی قدرت الفاعل، کہ فاعل کی قدرت میں کوئی کمی آ چکی ہے. آپ یہ اس سے نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جو بنانے والا تھا اس کی قدرت میں کیا کمی آ گئی. بل اِلَىٰ قُصُورٍ فی المتعلق، بلکہ قدرت نے جس کے اوپر آنا تھا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بنے. ٹھیک ہے، قادر کے پاس تو قدرت مکمل ہے، لیکن جس چیز کو بنانا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اس قدرت کو قبول کرے. ٹھیک ہے، وہ تو فرض کریں کہ اگر ہمیں دکھلانا چاہے اپنا وجود دکھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر قدرت نہیں دیکھی، وہ اللہ کی ذات کو کیا دیکھ سکیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ قصور فی المتعلق، کہ متعلق کے اندر کیا ہے کمی ہے یہاں پہ. تماماً بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ اذا قلنا ان الخیاط الماہر، کہ جب ہم یہ کہیں کہ جو ماہر خیاط ہے، ماہر جو درزی ہے، لا یمکنہ رغم مہارت ہی، کہ باوجود اس کے کہ وہ بہت ہی ماہر ہے اور اس کا تفوق ہے، فی صنعتی، اپنے پیشے میں بڑا عالی بڑے بلند مرتبے کے اوپر ہے، اس کے باوجود کیا ہے کہتے ہیں کہ لا یمکنہ، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یخیط من الحجارت قمیصا، کہ وہ پتھر کے کیا ہے ہمیں قمیض بنا کے دے. ٹھیک ہے جی. ولیکن هذا لا يعد قصورا فی قدرت الخیاط، لیکن آپ اسے کیا ہے خیاط کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اس سے آپ ثابت کر سکتے. تو دیکھو جی وہ بندہ پتھر سے نہیں سی سکتا چیزیں، تو وہ بندہ کیا ہو گیا صحیح درزی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. بل ہوا بعد و تام فیہ، بلکہ اس کے بعد بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ تام فیہ، وہ خیاطت کے مسئلے میں مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اس کو ساری خیاطت آتی ہے اور مکمل وہ سینے کا کیا ہے تجربہ رکھتے ہیں. کیوں؟ لأن نقص والقصوری، کیونکہ یہ جو نقص آپ ڈال رہے ہیں، یہ جو آپ کمی ڈال رہے ہیں، انما جاء من قبل المتعلق، یہ کس طرف آ رہی ہے؟ یہ متعلق کی سائڈ سے آ رہی ہے، کہ خود یہ چیز ہونے والی نہیں ہے. فإن ذات الحجارہ، کیونکہ جو خود پتھر کی ذات ہے، غیر قابلۃ، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ لتعلق عملیت الخیاطت فیہ، کہ اس کے اندر خیاطت کا کیا ہے وہ عمل چل سکے. وہ جو داغے والی خیاطت ہے وہ اس کے اندر کیا نہیں چل سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اچھا، دوسرا احتمال کیا تھا جی؟ جو پہلا احتمال تو جو ہے کہ چیز کیا ہے محال ہے. دوسرا کیا تھا کہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی قوت ہو جو اس کی قوت کو کیا روک دے. وثانی منتفی، دوسری بات بھی کیا منتفی ہے، کیوں؟ لما یاتی فی ادلت وحدانیت الخالق، کیونکہ یہ توحید کے دلائل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کی ذات واحد ہے. وہاں پہ کیا بات آئے گی کہ من عدم وجود قوت مزاحیہ، کہ کوئی ایسی قوت وجود ہی نہیں رکھتی کہ جو اس کے برابر ہو، کہ تمنا ہو، کہ جو پھر معنی بن جائے من نفوذ قدرت ہی و تعلق بالاشیاء، کہ اللہ کی جو قدرت نافذ اور اشیاء کے متعلق ہونے سے وہ قدرت کیا بن جائے رکاوٹ بن جائے. بل کل ما فی الوجود مخلوق لہو، بلکہ جو بھی وجود کے اندر ہے، جو بھی جس کے پاس قدرت ہے وہ اسی کی کیا عطا کرتا ہے. تو اللہ کی قدرت سے ہٹ کے تو کسی کے پاس کوئی قدرت ہے ہی نہیں کہ جو اس کی قدرت کا کیا کر سکے، مقابلہ کر سکے. یہ تو سیدھی سیدھی بات کیا ہے، شرک کی بحث ہے نا، کہ جی آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی کیا منشأ قوت ہے، کسی اور کے پاس بھی کیا بڑی طاقتیں موجود ہیں. تو یہ تو سیدھے سے شرک والی بحث ہے، اور اس کی بحث ہے کہ شرک کی جب ہم نفی کریں گے اور اس کے اوپر دلائل ہم لے کریں گے. تیسری بات آپ نے کیا کہی کہ کچھ اشیاء کی نسبت سے اللہ کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط مانیں اور کچھ کی نسبت سے کیا زیادہ مضبوط نہ مانیں، یعنی ایک حد بندی آپ کریں. وہاں پہ یہ بات بھی کیا ممنوع ہے، وثالث ممنوع ہے. کیوں؟ لأن تعالی واجب الوجود، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، لأنہ تعالی واجب الوجود، کیونکہ وہ ذات کیا واجب الوجود ہے. فکل شیء فیہ ذاتی لہ، تو ہر چیز اس کے اندر کیا ذاتی ہے. اس نے کسی اور سے تو نہیں پوچھنا کہ آپ مجھے قدرت دیں گے یا نہیں دیں گے، یا اس کا کوئی جسم ہو وہ جسم کے مطابق کیا چلے، ایسی تو نہیں ہے. ہر چیز کیا اس کی ذاتی ہے. ذاتہ و جمیع صفاتی و فعالہ، کہ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی فعال، ساری کی ساری چیز کیا ذاتی ہے، کوئی اس کو کوئی کسی نے کچھ عطا نہیں کیا. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب اس طریقے سے ہے تو لا يكون مفتقرا او محتاجا الى شيء، تو اب وہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وَيَكُونُ مُنَزَّهًا، جب کسی کی طرف محتاج نہیں ہے تو پاس کیا وہ منزہ اور پاک ہو جائے گا. کس سے جی؟ عن کل حد، ہر قسم کی حد سے اور ہر قسم کی باؤنڈری سے وہ کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، منزہ ہو جائے گا، کہ جو اس کی قدرت کو کیا کرے، محدود کرے. کیونکہ قدرت محدود کب ہوتی ہے کہ جب انسان قدرت کے لیے جسم کا محتاج ہو، قدرت کے لیے کیا ہے کسی اور طاقت کا محتاج ہو. تو جب اللہ کی طاقت اور قدرت کو ہم ذاتی کہتے ہیں، جب ذاتی کہتے ہیں تو اس نے قدرت کسی اور سے لینی نہیں ہے. جب کسی اور سے لینی نہیں ہے تو پھر اس کو حد بندی کون دے گا، اس قدرت کو محدود کیا چیز کرے گی.
تو محدود کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی قدرت کو محدود کرے، تو لہٰذا کیا ثابت ہو جائے گا کہ اس کی قدرت کی کوئی حد ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کی ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے۔ وَكُلُّ قَيْدٍ يُقَيِّدُ فِعْلَهُ، اور یعنی وہ ذات منزہ ہے ہر قسم کی قید سے کہ جو اس کے فعل کو کیا کرے جی، مقید کرے، اور کیا ہو جی، من غیر ہی، جو اس سے کیا ہٹ کے ہو، یعنی اس کی ذات سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو اس کی قدرت کو مقید کر دے کہ یہاں پہ اس کی قدرت نہیں چلے گی، ایسی چیز ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، 2 سوال ہی ہیں جو بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ حل اللہ تعالیٰ قادر علی ان یجعل العالم فی بیضۃ، کہ اللہ کی ذات قادر ہے کہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں کیسے مو دے، ما بقاء کل منہما علی حجمہ، جب کہ ان میں سے ہر ایک اپنے حجم اور سائز کے اوپر بھی باقی رہے، نہ انڈے کو بڑا کرنا ہے نہ زمین کو چھوٹا کرنا ہے۔ جواب کیا ہے کہ ان البیضۃ بحجمھا، کہ اگر آپ انڈے کو اپنے سائز کے ساتھ لیتے ہیں تو لا تتحمل، تو اس کے اندر تو قدرت ہی نہیں ہے کہ وضع العالم بحجمہ، کہ پورا عالم کو اس کے اندر کیا رکھ دیا جائے اس کے سائز کے اندر۔ اذ یستحیل بذات، کیونکہ یہ ذاتاً کیا محال ہے، کون سی بات ذاتاً محال ہے کہ ان یکون ظرف اصغر من المظروف، کہ ظرف کیا ہے مظروف کی نسبت سے چھوٹا ہو، حتیٰ یسل، جب یہ چیز ذاتاً نہ ہونے والی چیز ہے، یہ کوئی شے ہے ہی نہیں، تاکہ آپ یہ سوال کریں کہ جی کیا اللہ اس کے اوپر قادر ہے یا اللہ کی ذات قادر نہیں ہے، لہٰذا یہ سوال ہی غلط ہے۔ یعنی آپ کسی شے کی مثال لے کر ہیں نا، آپ چیز کی ایسی مثال لے کر آ رہے ہیں جو لا شیء ہے، جو ہے ہی محال۔ فالقصور لیس فی قدرت تعالیٰ، پس جو کمی ہے وہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، بل فی المورد، بلکہ آپ کے اس مورد میں کیا کمی ہے سو انہ ممتنع التحقق بالذات، کیونکہ یہ چیز ہونے والی ہی نہیں ہے، اس کے ذات کے اندر بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہو سکے۔ دوسرا سوال وہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے کہ مومن کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال کے عذاب دے؟ مما تقدم من الادلہ، جو ادلہ ہم نے بیان کی اس سے یہ بات معلوم ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس چیز کے اوپر قادر ہے جو ممکن ہو، جو محال نہ ہو۔ وعلی ذلک، کے پاس اس بنا پہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ فاللہ تعالیٰ مع قدرت ہی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کے باوجود، کون سی قدرت؟ علی تعذیب المومن، کہ مومن کو عذاب دینے کی قدرت کے باوجود اللہ کہ لا یفعلہ، اپنی اس قدرت کو اللہ استعمال نہیں کرے گا، کیوں؟ لأنہ مخالف لحکمت ہی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اور اس سے عبث ہونا یا ظلم ہونا لازم ہے گا، اور اللہ کوئی کبھی کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نقص ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔